أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ النازعات سورت نمبر 79 سورہ نبا کے بعد یہ نازل ہوئی، بالکل ان کے ساتھ ہی، اور اس کا نام جو نازعات ہے پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، النازعات. اس کا موضوع اس سلسلے میں تھوڑی سی ہمیں جانکاری پہلے سے ہو کہ اس میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے. پہلے کچھ فرشتوں کی قسم کھا کر اس طرف بات یا اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ وہ فرشتے جو ہماری جان نکال کر لے جاتے ہیں، جو جان لینے پہ قادر ہیں اللہ کے حکم سے، وہ جان ڈالنے پر بھی قادر ہو سکتے ہیں. وہ ہمیں باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور پھر اسی طرح سے جو فرشتے آج اس نظام کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، بادلوں کو برساتے ہیں، اس پورے نظام کو چلانے والے فرشتے اللہ کے حکم سے، وہ کل اسے درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایک نیا نظام بھی برپا کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کی طرف اس میں توجہ ہماری مبذول کی گئی ہے. اس کے بعد کچھ اور دلائل دیے گئے ہیں، جیسے آسمان کی طرف کہا گیا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اللہ نے اس آسمان کو بنایا، دن اور رات کو تخلیق کیا، زمین کو بنایا، اس میں سے پانی، اس میں سے چارہ نکالا. مختلف دلائل دے کر اس بات پر کافی اطمینان کی حد تک پورے انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس ذات پر تمہارا پورا یقین نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، حالانکہ ہماری جانوں میں، ہماری اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اس بات پہ قادر ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں موت بھی دیتا ہے اور وہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، ہم سے حساب لے سکتا ہے. پھر آخر میں جو کافروں نے سوال کیا تھا وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ رسول کا کام صرف یہ آپ کو متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے. اسے یہ معلوم نہیں وہ گھڑی کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے.
اس وقت تم سب سمجھو گے کہ ہم کتنی دیر یہاں رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا، اس وقت آپ پچھتاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم نے اس کا سرسری جائزہ لیا کہ اس صورت میں کیا ہم پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آیات کی طرف۔ تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، جو ڈوب کر جان نکالتے ہیں، گویا جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور اس کے بعد بند کھولنے والوں کی، یعنی ان فرشتوں کی جو آسانی سے روح قبض کرتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا جو ڈبکیاں کھاتے ہیں، وہ جو کھینچ لیتے ہیں شدت کے ساتھ، اس میں تکلیف ہے، اور دوسرے والے جو ہے آسانی کے ساتھ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اگر ہم غور کریں گے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا پر، اسی پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو کس انداز سے کی جاتی ہیں، کس طرح سے ڈبکیاں لگاتے ہیں، پورے جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ وہ جان جو نکالی جاتی ہے، روح جو قبض کی جاتی ہے، کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اس میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ روحانی ہوتی ہے، جسمانی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہاں اس قسم کی آیات مختلف صورتوں میں آئی ہیں۔ مثلا سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوتے ہیں، جب ظالم لوگوں پر موت کی سختی طاری ہوتی ہے، کاش تم اس منظر کو دیکھ سکتے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے بازو، اپنے ہاتھ باہر نکالتے، باہر نکال کر آگے کر کے کیا کہتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان۔ کاش تم اس منظر کو دیکھتے جب مجرموں، ظالموں، گناہگاروں، اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، کہ اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ بڑا بڑا کر کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو جان۔ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں سخت عذاب، یعنی ایسا عذاب جو ذلت آمیز عذاب ہوگا، آج کے دن تم ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، لاؤ نکالو اپنی جان۔ اس سے تھوڑا سا ہمارا اگر ہم تصور میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے کوئی اعلیٰ اور عرفہ قسم کے بستر پر جان دے رہا ہوگا، بڑے قیمتی آلات اس کے آس پاس ہوں گے، بڑے ماہر ڈاکٹر وہاں پہ ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، جان کوشش کرتے ہوں گے کہ ان کی تکلیف کم سے کم ہو، لیکن ڈاکٹرز، طبیب یا لوگ جو بھی ہوں گے وہ جسمانی تکلیف کو کم تو کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، لیکن روحانی تکلیف جو اس وقت ہوتی ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اس روحانی تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت تھی۔ اسی طرح سے سورہ انفال آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ کاش تم دیکھتے جب کافروں کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، خدا کے نافرمان بندوں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں، کاش تم اس منظر کو دیکھ سکتے۔ اور اس منظر کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں۔ کیا منظر ہے وہ؟ یضربون وجوہہم، وہ مار رہے ہوتے ہیں انہیں ان کے چہروں پر۔ جب وہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں کی پٹائی ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ مار پڑتی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کی سرینوں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مارا جاتا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں ان سے
چکھو مزہ اب تم عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا، اب تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، کاش تم اس منظر کو دیکھ سکتے۔ مختلف آیات اور بھی اس سلسلے میں ہیں، صرف 2 پر ہم اکتفا کریں گے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرشتے گواہ ہیں اس بات پہ۔ اب آپ کہیں گے گواہی کیسی ہے، فرشتوں کو تو ہم دیکھتے نہیں، لیکن اس وقت جو پہلے مخاطب تھے مشرکین مکہ، وہ فرشتوں کو مانتے تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ فرشتے نظام چلاتے ہیں، فرشتے موت دینے والے فرشتے ہیں، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اس نظام کو چلانے والے ہیں، وہ ان بات پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین جیسے مولانا امین حسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ ان سے مراد جو ہے وہ نازعات غرقاً ہوائیں ہیں، جو تیزی کے ساتھ چلنے والی ہوائیں، پھر والناشطات نشطاً آہستہ چلنے والی ہوائیں، وہ ہواؤں کہتے ہیں یہ گواہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہوائیں ہیں، لیکن باقی تقریباً تمام مفسرین ان کا ماننا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے یا ان کو گواہ رکھا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو نازعات اور پھر ناشطات، نشتن کہتے ہیں کسی گرہ کو کھولنا۔ مفسرین کرام کا ماننا ہے کہ جب پانی کی مشک جو ہے، جب اس کی گرہ کھولی جاتی ہے، اس کی گرہ کو کھول دیں گے تو آسانی کے ساتھ پانی نکل آتا ہے۔ تو اس سے وہی مراد ہے کہ وہ فرشتے بھی گواہ ہیں جو آسانی کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ گویا اب یہ مومنین کا تذکرہ ہے کہ مومنین کی روح جب قبض کی جاتی ہے بالکل آسانی کے ساتھ، جس طرح کسی مشک سے پانی نکالنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی مفسرین نے بیان کی ہے، لکھی ہے اپنی تفسیروں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے برعکس کافر کی جب جان روح قبض کی جاتی ہے تو اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے سیخ کو کھینچا جاتا ہے کباب میں سے، جیسے کباب میں سے سیخ کو کھینچا جاتا ہے اس طرح سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو یہاں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا سے مراد کیا ہے کہ مومنین کی روحیں بڑی آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ یہاں آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے اچھے بھلے لوگ جو انتہائی نیک سیرت لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نے تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو دراصل یہ جسمانی تکلیف ہے، جسم کی تکلیف اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ تکلیف الگ ہے، لیکن روح کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ یہ جو ظاہری تکلیف یا جسمانی تکلیف، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت تھا، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری تکلیف انہیں بھی تھی، جب ان کی محبوب بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتی تھی یا ابتا، یا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی آج کے بعد آپ کے ابا کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو تم یہ تکلیف دیکھ رہی ہو یہ آخری تکلیف ہے، اب آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب آرام ہی آرام ہوگا، اب انعام ہی انعام ہوگا، اب استقبال ہی استقبال ہوگا۔ تو یہ مومنوں کے سلسلے میں جو بات یہاں پہ آئی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النحل آیت نمبر 32 میں بھی مومنوں کی روح قبض کرنے کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب پاک لوگوں کی، نیک سیرت لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہاں اوپر ابھی ہم نے تذکرہ پڑھا نافرمانوں کا، اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان، اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہاں انتہائی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، وادخلوا الجنت، اور داخل ہو جاؤ اب تم جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں،
اپنے اعمال کے بدلے میں اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھیے ذرا کس طرح سے کمپیئر کیا ہے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا حال کیا ہے موت کے وقت, اس دنیا کو چھوڑنے کے وقت, اور ساتھ ہی ساتھ جو فرما بردار ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ کتنا پیارا اور اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور تیرنے والوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں, جو تیرتے ہیں وہ فرشتے جو تیرتے ہوئے پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, اور وہ سبقت لے جاتے ہیں, آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. ان سے مراد کیا ہے کہ وہی فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں پھر تیزی کے ساتھ وہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں یا تو علیین کی طرف یا سجین کی طرف. سورہ مطففین میں ہم ان کا ذکر پڑھیں گے, تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے وہ. اس وقت اتنا ہی ہم سمجھیں گے, ذہن میں رکھیں گے کہ یہ فرشتے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ تیزی سے نکالتے ہیں. جب روح نکلنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں اور کچھ سجین میں. فالمدبرات امرا, اور پھر یہ دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں, یعنی یہ مدبرات ہیں, یہ سارا نظام چلاتے ہیں. گویا جس انداز سے ان کو کہا جاتا ہے برابر اسی طرح سے کرتے ہیں. جس طرح قرآن مقدس میں ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ, یہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی. ما امرہم, جو بھی انہیں حکم کیا جاتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون, یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. گویا کبھی ایسا نہیں ہوتا, یا کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جن روحوں کو رکھنا ہو علیین میں اسے یہ سجین میں لے جائیں, یا سجین والی روحوں کو علیین کی طرف لے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم ملتا ہے. وَيُؤْمَرُونَ, یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. تو پھر یہ نظام چلاتے ہیں. پھر آگے یوم ترجف الراجفہ, یہاں سے آگے اب اس دن کا ذکر آ رہا ہے. یوم ترجف الراجفہ, وہ دن جس دن کانپے گی کانپنے والی, تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی. یعنی یہ زمین جس وقت پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی, کس طرح سے تھر تھراہٹ ہوگی. وہی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, جو قرآن نے کہا ایک جگہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تم اسے ہلکا سمجھ کر تم نے پڑھ لی یہ آیت اور سمجھ لیا کہ اتنا ثواب ہمیں مل گیا, یہاں سرسری مت گزرو. یہاں بھی جو کہا گیا ہے یوم ترجف الراجفہ, جب کانپے گی کانپنے والی, جب تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی. اور وہاں کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت. کتنے موقعوں پہ اذا الشمس کورت, یعنی قیامت کا نقشہ مختلف انداز سے قرآن پاک میں کہا گیا. اذا رجت الارض رجا, کہیں کہا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا, سمندر بھڑکائے جائیں گے, آسمان کو, اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت, اور جس وقت اس زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کبھی زلزلہ آتا ہے, تھوڑا سا بھی ہو تو ہم اس قدر کانپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. لیکن وہ زلزلہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے, شیء عظیم, اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا وہ. اور جو پہلا زلزلہ ہوگا یہ نفخہ اولا کا ذکر ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا تتبعها الرادفہ, پھر اس کے پیچھے اور آنے والا, یعنی ایک اور بھونچال اس کے ساتھ اور آئے گا. تتبعها, اس کے پیچھے آئے گا. وہ نفخہ ثانیہ جب دوسرا ہوگا تو یکایک سب کھڑے ہو جائیں گے. پہلا جب ہوگا سب ختم ہو جائیں گے, بالکل ملے مٹ جائیں گے. ان کے بیچ میں کتنا وقفہ ہوگا, 40 کا ہوگا. 40 سال ہوں گے, 40 مہینے ہوں گے, 40 ہفتے ہوں گے, 40 دن ہوں گے. کتنا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا تذکرہ کہیں ہم کہیں گے اس صحیح احادیث میں اس کا کہیں ایگزیکٹ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ یہ بیچ میں وقفہ کتنا ہوگا. بہرحال اس کے بعد جو دوسرا آئے گا تو سب کیا اس کو کیا ہوگا, قلوب یومئذ واجفہ,
اس دن بہت سے دل ایسے ہوں گے جو کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، کپ کپی تاری ہوگی، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی، وہ ڈری ہوئی ہوں گی، وہ سہمی ہوئی ہوں گی، کیونکہ دل کا خوف جو آنکھوں سے چھلکتا ہے، آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، اور انہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ مجرم ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج ہمارے ساتھ بڑا کمر توڑ برتاؤ ہوگا، کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہمارے ساتھ، اس لیے یہ سہمے ہوئے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گھبرائی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، یہ کہتے ہیں اس وقت، یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر لوٹائے جائیں گے واپس پہلی حالت میں؟ حافرہ نقش قدم کو کہا جاتا ہے، یعنی کیا یہ اپنی پہلی حالت میں ہمیں لوٹایا جائے گا؟ یہ قیامت کا منظر کشی کرنے کے بعد، قیامت کا منظر ہمارے سامنے رکھنے کے بعد، اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مذاق میں لے رہے تھے اس بات کو، جو قیامت کے دن کو مذاق کے طور پہ لیتے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے، پھر ہم واپس لیے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا اس وقت کہ جب ہم ہو چکے ہوں گے ہڈیاں، کھوکھلی ہڈیاں، نخرا بجنے والی، کھنکھنانے والی وہ ہڈیاں ہو چکی ہوں گی، ہم اس وقت ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یہ وہی بات آج بھی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ملا لوگ کہتے ہیں، یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تم پھر اٹھائے جاؤ گے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور استہزاء کر رہے تھے وہ، پھر کہتے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں اگر ایسا ہوگا پھر تو یہ خسارے کی بات ہے، پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے، یعنی آپس میں اشارے کرتے ہوئے یعنی استہزاء کے انداز میں، پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ یعنی ایک طرف انہیں کسی حد تک یقین بھی تھا کہ اٹھنا تو ہے، اور وہ اپنی اس پرتعیش زندگی گزارنے کے طریقے کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ ان کا کہنا یہی تھا جب آئے گی قیامت تو پھر دیکھیں گے، پہلے کرو عیش کرو، بابر بعیش کوش، کہ عالم دوبارہ نہیں، کوئی دنیا نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو ایسے ہی سمجھا رہے تھے۔ حالانکہ ان کا دل، کیونکہ فطرت میں یہ چیز موجود ہے، کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا انسان، کتنی بھی کسی کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، لیکن اسے بھی کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں تو اٹھنا ہوگا، حساب تو دینا ہوگا۔ اور یہ استہزاء کے طور پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی، جس طرح ایک اور جگہ فرمایا سورہ قیامہ میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اور نے کہا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہے وہ جمع نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے ہم جمع ہڈیاں۔ یہ کہتا ہے کہ ہماری ہڈیاں کہاں جمع ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا، ہم کر پائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر اللہ فرماتے ہیں بس بے شک کچھ نہیں، سنو، جب ہماری صرف ایک جھڑکی ہوگی، وہ صرف ایک جھڑکی ہوگی، زجرتن، جھڑکی کو کہتے ہیں، ڈانٹ کو کہتے ہیں، ڈانٹ جب پڑے گی صرف ایک پڑے گی، یعنی ایک ہی بار ہم بولیں گے۔ اس طرح سے سورۃ الصافات آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس اس وقت ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو سب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک ہی جھڑکی ہوگی تو سب آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے ہم کون ہیں۔ اسی طرح سے سورہ قمر آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا، ہم صرف ایک بار بولتے ہیں، ہمارا حکم صرف ایک بار ہوتا ہے، ہمیں دوسری بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَمَا أَمْرُنَا، نہیں ہوتا ہمارا حکم، إِلَّا وَاحِدًا، صرف ایک بار ہم کہتے ہیں، کن، جس طرح کہا جاتا ہے کن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ہم صرف ایک بار کہتے ہیں، کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، تو وہ ہو جاتا ہے کتنی دیر میں؟ لمحٍ بالبصر، بس آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں ہم، اسی اسنا میں جو ہی ہمارا حکم ہوگا، کیا ہوگا اس وقت؟ یہاں فرمایا جا رہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
تو بس وہ سب ایک میدان میں جمع ہوئے. ایک چٹیل میدان ہوگا، ساحرہ اس میدان کو کہتے ہیں، جس میں نہ کوئی بل نہ کوئی سلوٹ ہو، بالکل پلین ہو، کوئی اس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہوگی. ایک تو یہ اس کے معنی ہے، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے جو جس کو بے خوابی کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کس کو نیند آئے گی، نیند اڑ چکی ہوگی، خوف ہوگا، دہشت ہوگی. اس اعتبار سے بھی اسے ساحرہ کہا گیا ہے، یا اس اعتبار سے بھی کہ ایک چٹیل میدان میں وہ سب جمع ہوں گے. صرف ہم ایک ہی بار جب ہم کہیں گے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے جتنے بھی آئے ہوں گے اس دنیا میں، اور پھر وہ شروع ہوگا حساب کتاب. تو ہم اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جس غرض کے ساتھ اس قرآن مقدس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی یہ اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان آیات کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر یاد دلاؤں گا، ہم جب تک نہ ان آیات کو چوسیں گے، ان آیات کو چوسنا ہوگا، بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا اور ان کو اپنی رگ و پے میں داخل کرنا ہوگا. ہماری ایک ایک حرکت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا دیکھنا جو ہو وہ بس وہی ہو جس کی اجازت دیتا ہو قرآن، جو قرآن ہم سے کہتا ہو. ہمارا اٹھنا بھی قرآن ہو، بیٹھنا بھی قرآن ہو، چلنا بھی قرآن ہو، رکنا بھی قرآن ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.